میرے پاکستانیوں، میں نے آج تک کسی کال کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ کال کا انتظار کرنے والے کو رن آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب نواز شریف جیسا جسہ رکھنے والا آدمی مجھے بتائیں، شاٹ اس سے کھیلے نہیں جانی، رن اس سے لیا نہیں جانا، اسی لیے کیریئر میں 0 سکور ہے اس کا فرسٹ کلاس کرکٹ میں۔ مجھے کسی کی کال کا انتظار نہیں ہے، میں کسی جو بائیڈن کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس بڈھے کھوسٹ کے پاس میرا نمبر بھی ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، اور نہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ++ 0925423 یہ میں میسج کر سکتا ہوں۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے F-16، نہیں چاہیے مجھے نیول، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیول وارشپس، نہیں چاہیے مجھے یہ کولیشن سپورٹ فنڈ۔ کیوں نہیں چاہیے سر؟ یہ سپورٹ فنڈ اور یہ جو F-16 ہے، یہ ان پہ ہمارا حق ہے، ہم کیوں نہ لیں؟ پیسے بھرے ہوئے ہم نے۔ پیسے بنے ہوئے؟ ہاں جی، تو پیسے دیے ہوئے تو وہ ہمارا حق ہے، وہ ہم لے لیں گے، فیور نہیں لے رہا۔ ہاں پیسے تو کہے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے لے لیں گے، ایسی کی تیسی ان کی، ثبوت نہ بھی ملے تو میں کہتا ہوں سڑکوں پہ گھسیٹیں گے ہم۔ اس واری ڈبا پیک جہاز لینے نے سی، پچھلی واری بھی سیکنڈ ہینڈ دے گے سن۔ کون ہے یہ؟ سر یہ امریکہ سے آئے ہیں، عجب آفری۔ امریکہ سے جب تک کال نہیں آتی، امریکہ کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے، اور نکلے ادھر سے۔ سر یہ میں نے کہا آؤٹ۔ سر یہ پاکستان سے امریکہ گئے تھے، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ پہنچی؟ ہاں جی، علم نجوم کے ماہر ہیں، بہت بڑے ماہر۔ کیا نام ہے ان کا؟ عجب آفری۔ عجب مطلب اچھا، اسی مطابق ممکن ہے جی کال آ جائے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے امریکہ سے، اور میرے پاس تو اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے، جب تک مصدقہ کال نہیں آتی۔ مصدقہ مطلب اتھینٹک کال۔ جی جی، جیسے ٹرمپ جب مجھے کال کرتے تھے تو تاکہ کوئی ہیک نہ کر سکے، ہمارے درمیان میں ایک کوڈ تھا، میرا نام جوکر۔ جب ٹرمپ مجھے کال کرتے تھے پہلے یہ کہتے تھے پائن میرا نام جوکر، میں سمجھ آتا تھا یہ جینون ٹرمپ ہے۔ تو بائیڈن نے اگر جو بائیڈن نے اگر مجھے کال کرنی ہے تو اسے بھی میرے ساتھ ایک کوارڈینیشن بنانی پڑے گی، جیسے میں نے ٹرمپ کے ساتھ ایک کوڈ رکھا ہوا تھا۔ ہمارا کوڈ ہوگا میرا اور بائیڈن کا، بوڑھا مل گیا۔ یہ ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے افغانستان میں امن۔ جی سر، لیکن امن کے لیے ہم کیا کریں گے سر؟ کیا یہی تو بات ہے، ٹیبل ارینج کرو جس کے ارد گرد بٹھانا ہے سب کو۔ سر ٹیبل تو چودھری صاحب کی طرف سے آ جائے گی۔ وہ ٹینس کھیلنے والا ہے۔ اور ٹیبل پہ ٹینس کون کھیلتا ہے؟ او ٹیبل ٹینس، کہیں سے کرو ارینج، میں کہہ رہا ہوں ٹیبل لاؤ، ہم ٹیبل کے اوپر بٹھائیں تمام سٹیک ہولڈرز کو۔ ہمیں افغانستان میں امن چاہیے، سکون چاہیے۔ سر آپ افغانستان کے امن کے لیے سٹیک ہولڈرز کو بلا رہے ہیں؟ جی، وہ لوگ تو بیٹھتے ہی فرش پہ ہیں، بس پھر دریاں منگا کے نا ایک ایک انہوں نے سرانا دے دینا، تو نالی کے لڈور بھی رکھ دئیے یار، تو چپ کر۔ بھائی میٹنگ کروانی ہے، سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانا ہے، افغانستان میں امن لانا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ جی جی، تو کچھ تو ارینج کرنا ہے نا ان کو بٹھانے کے لیے۔ سر تو پھر آپ ہی بتائیے کیا منگوائے ہیں؟ یار زمین پہ ہی بٹھا دو ان کے لیے، اگر وہ پتھر پہ بیٹھتے ہیں تو پتھر ارینج کروا لو۔ نہیں، ہو سکتا ہے کسی بات پہ کوئی اختلاف ہے رائے ہو جائے تو پتھر بھی چل سکتے ہیں۔ پتھر ہی بڑے بڑے منگوانا جڑے انہوں کو چکا ہی نہ جان لڑائی ٹائم۔ اور یار تو ضرور پتھر پاڑے نے بچ۔ سر یہ سب کچھ وقت سے پہلے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ وقت سے ہم نے افغانستان میں امن کرنا ہے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ابھی کال تو آئی نہیں ہمیں۔ اوہ جو بائیڈن، مجھے تمہاری کال کا کوئی شوق نہیں ہے، نہیں چاہیے۔ ہلو 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 ہلو، Is this PM Imran Khan? Oh, yes, this is PM Imran Khan. I'm Nikki from Washington. Washington? Nikki, go on, please. نکی کار چ بڑا کوئی نہیں سر۔ سر آپ لاہور آتے جاتے ہیں؟ What? جی سر جوہر ٹاؤن میں میرے گھر پر قبضہ ہو گیا ہے، وہ تو چھڑوا دیں۔ میں یہاں پہ جی یہ میں الگ سے ایک پروگرام کرتا ہوں۔ سر آپ کون سا پروگرام کرتے ہیں؟ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام نہیں ہے، ٹی وی پہ آتا ہوں،
कौन से चैनल पर आते हैं? सरकारी चैनल के ऊपर आता हूँ। सर मैं भी आना चाहती हूँ आपके प्रोग्राम में। तो बन जाए ना प्राइम मिनिस्टर, फिर आप भी आए उस प्रोग्राम में। सर मैं आपसे इनाम लेना चाहती हूँ, साइकिलें बांटते हैं आप? नाम लेना चाहते? नहीं, मैं साइकिलें नहीं बांटता जी। आप बताएं, मैं नौकरियां बांटता हूँ। मैं नौकरियां बांटता हूँ, घर बांटता हूँ, साइकिलें नहीं बांटता। सर मुझे भी एक घर दे दें फिर। आप क्या करेंगी घर का? आप तो अमेरिका में रहती हैं। सर मैं रेंट पर चढ़ा दूंगी। और मैं इसलिए घर बना रहा हूँ कि तुम जैसे लुटेरों को दूं, खुद बाहर बैठे हुए और यहाँ पे वो घर रेंट पे चढ़ाएं। यही तो मेरा झगड़ा नवाज शरीफ के साथ है। आप मुझे डांट रहे हैं? मेरे घर वालों ने नहीं आज तक मुझे डांटा। मैं अपने घर वालों की लाडली हूँ। ओ आप बड़े बड़े लाडले ने। मैं अपने पापा को बताती हूँ। कौन है तुम्हारा पापा? जाओ जाके बताओ उसको। पापा जो क्या जो पापा जो की कोई बेटी है? जोदा दलिया भी हुंदा हो सकता, बेटी भी होवे। दलिया की कौन बात कर रहा है? जो हेलो जो गुड टू सी यू बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। एनीवेज कीप इट इन माइंड, peace is not possible in Afghanistan without our help and we have other options, so you have to decide. तो ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਭਲਾ? ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਰਵਾਤੀ ਤੂੰ। ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਈ ਸੀ ਨਿਲਾਮੀ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਡਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। 18 ਲੱਖ? 18 लाख है? 18 नहीं 18 ਲੱਖ। ਇਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ, ਜੋ ਫਾਰਿਗ ਆਪਕੋ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। Shut up! ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਨ ਦੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡੀ। ये तो उस पे लगा हुआ है, लाउडर पे। ਓਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਉਹ ਵੱਡੋ। ਉਹ ਬੋਲੋ। कभी कभी मुझे लगता है ओवरसीज पाकिस्तानीज यहाँ से ज्यादा परेशान है। जी नहीं सर, ये इधर हेलो, एतमाद रखे, आराम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭੈਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਟਤੀ ਯਾਰ। ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। पापा मेरी गल करो, मैं गल करनी है इमरान खान नाल। तो मैं गल नहीं करनी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मैं कांटे बेच के पैसे दिते सी जैब वास्ते। ਅਤਿਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। फोन काट तुझसे, ये लाउडर नहीं ऑफ होता। आप माफी चाहता ਓਏ हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਸਨ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਡੈਮ ਬਣਾ ਅੰਟੂ ਰਹੀ। सर आप जो बाइडेन की कॉल का वेट किए जा रहे हैं, ये जो आपने यकसा निसाब नाफिज किया है पंजाब में, उस पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस पर भी एहतजाज? तारीख में इतना बड़ा काम कर दिया, अभी तो मैं सारे पाकिस्तान को एक सिलेबस पे ला रहा हूँ। मैंने आपको कहा था रोल मॉडल एक बच्चे को बुलाएं, मैं खुद उससे पूछता हूँ। सर मैंने एक रोल मॉडल को बुलाया है, अगर आप कहें तो मैं उसे बुलवाऊं और देखिए कि उस पर इस सिलेबस के क्या असरात मुरतब हुए हैं। बुलवाएं बुलवाएं। आ जाएं। कर लिया भी कर लिया, मैंने याद कर लिया भी कर लिया, मैंने याद कर लिया भी कर लिया, सारा याद कर लिया। एक मिनट, आपने कहा था रोल मॉडल के लिए, मैंने आपको कहा था ना, आपने तो इस गोल मॉडल को बुला लिया। भी क्या कर लिया? घर का सारा फ्रिज खाली कर लिया? नहीं, मैंने सारा सिलेबस याद कर लिया। याद कर लिया क्या होता है? और इस याद कर लिया इसे तो जान छुड़वानी है। आप मुझसे जो कुछ मर्जी सुन ले, मैं सुना सकता हूँ। अच्छा। अगर आप चाहें तो मैं आपको खड़ियाँ भी सुना सकता हूँ। जी सिलेबस में कोई खरी खरी नहीं है। जी नहीं, मुझे ऐसा ही पाकिस्तान चाहिए। जी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट। ये मीसने और ये चीजें, ये नया पाकिस्तान है। स्लोगन चेंज कर दे, नया पाकिस्तान की जगह यकसा पाकिस्तान। ये अच्छा है। आप बल्कि सोशल मीडिया देखती हैं तो ये यकसा पाकिस्तान पे भी काम कीजिएगा। अच्छा ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। बेटा किस क्लास में पढ़ते हैं आप? वो जो सीढ़ियाँ चढ़ के खब्बे हाथ लाइब्रेरी के साथ। हमने वहां जाके सफेदियां करनी है,
وہ پوچھ رہے ہیں کون سے گریڈ میں پڑھتے ہو؟ ہاں جی نہ گریٹ نہ کہیں ہاں۔ جماعت کہیں میں ششم میں پلتا ہوں ادھی چھٹی والے ہیڈ ماسٹر دی بھی روٹی کھا جاندے آپ رول ماڈل ہیں اور ٹائیگر ہیں آپ جینج دے ٹائگر ہوئے تے جنگل چ راج پھر لومڑیاں دا ہی ہونا ہے۔ آپ نے بیٹا یہ بتانا ہے کہ اس نئے سیلیبس سے آپ نے کیا اچیو کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں جی ہوا کا دباؤ ماپنے والے آلے کو کیا کہا جاتا ہے آلہ جامع پیما آلہ ساکیوں پیما نہیں ہوا کا دباؤ ماپنے والے آلے کو ہاں آلہ سست الوجود What? نہیں آلہ وزیر اعلیٰ نہیں آلہ جدل امور وہ سوری سب کچھ گڑبڑ ہو رہے میں تو یاد کر کے آیا ہوں آلہ مخرب الاخبار یہ پنساریوں کا بچہ لگتا ہے ساری آخری چاند آلہ بادیوں پیما آلہ بادی پیما یہ ہوتا ہے نا سر آلے باد پیما لیکن اس میں بادی کیوں ڈالا ہوا ہے سر باد مطلب ہوا باد صبا صبح کی ہوا ہاں اچھا جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان کی ہوا سارو کہندے نہیں تندیے باجیے صبا سے نہ گھبرا اے عقاب بس پلیز اگلی لائن نہ سنائی یہ میرا خیال ہے کوئی ویل پریپیئرڈ نہیں لگ رہا ہوں سر مجھ سے پوچھے جو مرضی پوچھے میں تو گھر سے لتا لگا کر آیا ہوں رٹا ہی تو نہیں لگانا وہ ایسا اسٹوڈنٹ لے کے آنا تھا جو رٹا نہ لگاتا ہو دماغ استعمال کرتا ہو ہم نے نواز شریف نہیں پیدا کرنے اچھا بیٹا یہ بتاؤ ہم اونچا بولنے کے لیے کس آلے کو استعمال کرتے ہیں ہاں اوصاف حمیدہ اوصاف حمیدہ نہیں مغرباً شرقاً جنوباً شمالاً یہ کیا ہے آدھے اعظم نہیں پورے اعظم ہیں یار وزیر اعظم اعلیٰ مقرر ان سے اعلیٰ مقرر کون ہے سوری اعلیٰ مقدم اعلیٰ مقدم کیسے ہو سکتا ہے آلہ اعلیٰ مقبر الصوت نہیں بیٹا میں لاؤڈ سپیکر کا پوچھ رہا ہوں لاؤڈ سپیکر کو اردو میں کیا کہتے ہیں سر وہ ٹھیک ہی بتا رہے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں مکبر الصوت اچھا ہر چیز کا اپنا علیحدہ سورس ہوتا ہے اچھا ہم نے بلا وجہ کا مکبر الصوت کے استعمال پہ بھی پابندی لگا دینی ہے ہاں جی فون کر دو کسی کو بتا دو اگر نہ پتا ہو مکبر الصوت کس کو کہتے ہیں بتانا لاؤڈ سپیکر کی بات ہو رہی ہے یہ اعلیٰ مقرب صوت بیٹا کیا مقبر الصوت مکبر الصوت اعلیٰ مقبرہ یہ لاؤڈ سپیکر کی بات ہے اچھا یہ بات تم ریسیور اٹھانا ضروری ہے مکبر الصوت آن کر کے بات کر لو جی مقبر صوت اچھا بیٹا یہ بتائیں دور دیکھنے کے لیے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے دور تک دیکھیں ضعیف العقل جو عقل ضعیف ہو جائے وہ کیسے دور دیکھ سکتی سوری کیا ہو گیا آج مجھے ضعف عقل دور دیکھنے کے لیے اینک نہیں استعمال کرتے وہ آپ اردو پوچھ رہے ہیں وہ ہاں سوری سطح مرتضی پوٹوہار مرتضی پہاڑ نہیں سطح مرتضی پوٹوہار وہ سطح مرتفع پوٹوہار ہوتا ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے جی سوری مدو جزر مدو جزر تو نہیں ہوتا مدو جزر تو سمندر میں آتا ہے اجرام فلکی گلیکسی کو کہتے ہیں اچھا گیلیکسی کو اجرام بہت مشکل ہے یار جی جی اچھا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں دور دیکھنے کے لیے دور دیکھنے اعلیٰ فوق اعلیٰ فوق البصارات لوکل بصارت نہیں دور دیکھنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اعلیٰ فوق البصارت کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں جی سر ویری گڈ مشکل نہیں ہے کافی سر آپ نے ہی دیا یہ سیلیبس ارے پاکستانی آپ نے دیکھا یہ کتنا انٹیلیجنٹ بچہ ہے اس سے سب کچھ پڑھا ہوا ہے جیوگرافی ہسٹری میتھس بیٹا یہ بتاؤ انگلینڈ کا کیپٹل کیا ہے انگلینڈ کا کیپٹل
कैपिटल लेटर का नहीं पूछ रहा, इंग्लैंड के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? अच्छा अच्छा, लंदन। 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में हमने लंदन को ही हराया था जी इंग्लैंड को ही हराया था, काफी ज्यादातर खिलाड़ी लंदन से थे। अच्छा बेटा अब खाली जगह पुर करें। ओके, यूं आप वहां क्यों चले गए हैं? ये खाली जगह थी, मैंने पुर कर दी। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा अच्छा, हाँ जी, अब वो पूछे। अच्छा आप ये बताएं, जी। जंगलात परिंदों और जानवरों का डैश है। जंगलात परिंदों जानवरों और टिम्बर माफिया का मन बाता खाजा है। स्टाइल है लेकिन अच्छी जगह पूरी की। अच्छा टेठे, मेरा मतलब है बेटे, ये बताओ कि हम दूध से बनने वाली चीजें क्यों खाते हैं? ताकि कोई दूसरा ना खा जाए। जवाब तो इसका दुरुस्त है जिसामत के लिहाज से। हाँ लेकिन ये जवाब सिलेबस में हो नहीं सकता। आप ये सिलेबस पढ़ा रहे हैं इनको? नो सर, वो कुछ अपनी जहानत से भी जवाब दे रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिलेबस के साथ साथ अपने मोबाइल के मैसेजेस भी हमें पढ़ा देती है। सॉरी। प्लीज 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 बेटे आराम से, यहाँ जगह साफ करने वाला कोई नहीं है, प्लीज। अच्छा ये बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो नेक इरादे से भी किया जाए तो उल्टा पड़ जाता है? शादी। ये आपने पढ़ाया इनको? सर शायद शादी के इंस्टीट्यूशन पे यकीन नहीं रखता, बच्चा क्या? है ना। खासा सियाना बच्चा है। अच्छा ये बताएं, वो कौन सा महकमा है जो लोगों की जान और माल की हिफाजत करता है? महकमा ज़राअत। ज़राअत? हाँ, क्योंकि वो फसलें ना उगाएं तो सारे लोग भूखे मर जाएं, अच्छा जैसे आपकी हुकूमत में मर जाएं। ये तो सॉरी मुझे- सॉरी। ये तो मुझे बच्चों में बुजदार साहब लगते हैं। अच्छा मुझे लगता है कि काफी कोई नून लीग की तकरीरें सुनता है। अच्छा बेटे ये बताओ कि मुर्गी से हम क्या हासिल करते हैं? इबरत। क्या? अगर आप अंडे नहीं देंगे तो छुरी के नीचे आ जाएगी। अच्छा बड़ा इंटेलिजेंट है। मुर्गी ना हो गई, ये तो बकरे की माँ हो गई। मुझे खुशी इस बात की है कि ये बच्चे रटू तोते नहीं है। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से है, क्योंकि जो सिलेबस आपने इंट्रोड्यूस करवाया है ये उसी का नतीजा है। सर अमेरिका से ऑनर आ रहे हैं। नो अमेरिका, नो अमेरिका से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए। सर वो साउथ एशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। हम खुद बड़े एक्सपर्ट हैं, मैंने 22 साल क्रिकेट खेली है। सर वो आ ही गए हैं। यार मुश्किल आसान की बात नहीं है, अफेयर्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हेलो खान साहब। आर्नल्ड को क्या हो गया? इसकी तो फिजिक, ये तो चलता था तो लगता था मटन की दुकान चल रही है। सरगम खा गया, किस चीज का? खुर गया। क्यों खुर गया? लिस्सा हो गया सर। लिस्सा हो गया? सर इश्क चीज ही ऐसी है जिन्हों लग जावे मजनू बना देंदी है, टुरिया नहीं जाता। अच्छा हाँ जी, फिर ड्रग्स पे तो नहीं लग गया था ये? नहीं सर, उधर असल नौकरानी नाल फिर चले है ना, इश्क होया ओदे नाल, बीवी नू पता लग गया है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰ। सर शुक्र है ये बाहर है तो इसको इश्क का गम खा गया। अगर पाकिस्तान में होता तो रोटी कपड़े मकान का गम लग जाता। क्या बातें लेके बैठ गए हो? मैं तो आया था कोई अफेयर्स पे बात होगी। अफेयर ही की तो बात हो रही है। ओ यार तू भी कोई ढंग का अफेयर चला। मुल्कों की बका के लिए अफेयर्स पे नजर रखना बहुत जरूरी है। तो नजर रखे ना, आप तो पूरा अफेयर ही रख लेते हैं। सर ये ऑनर शिवा सेगल नहीं है, ये ऑनर्ड है साउथ एशियन अफेयर्स के एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। अच्छा मैं समझा शायद ये वो दूसरा, लेकिन ये ज्यादा खुशाइन बात है। और शुक्र है अमेरिकन को साउथ एशियंस का भी ख्याल आया जी कि भाई यहाँ भी आप थोड़ा सा रखें। इट्स गुड, बहुत जरूरी है खान साहब, बहुत जरूरी है। आपको अब ख्याल आया है। मैं 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं कि अभी आप कंसल्ट करेंगे। अफगानिस्तान में आप देख लें जिस तरीके से आप लोग गए, ये कोई तरीका आपने लिखा है कहीं, किसी अखबार में लिखते हैं आप? बहुत कुछ खान साहब, इतनी चीजें हैं मेरे पास के मौका नहीं मिला डिस्कस होने का। अब देखिए ना शिल्पा शेट्टी, हाँ कितनी भोली भाली प्यारी सी शक्ल है और कितनी शर्मिंदा तरस आता है मुझे। शिल्पा सेठी भाई राज कुंद्रा
مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا. سینڈ میں جو ٹکٹاں بلیک کرنا. ارے نہیں صاحب, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میرا نام بتائیے میں کون ہوں؟ ارے صاحب دیکھیے نا, اس کے لیپ ٹاپ سے راج کندرا کے اتنی کثیر. ابے اس کے لیپ ٹاپ کو چھوڑ. ترقی کا قدم آگے بڑھانے کے لیے افیئرز کو دیکھنا پڑتا ہے, ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کس طرح کے افیئرز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ پولیٹیکل افیئرز کو ڈسکس کریں. آپ کو افغانستان نظر نہیں آ رہا؟ افغانستان ایک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. نیبرنگ کنٹریز سارے کنفیوز نظر آ رہے ہیں. آپ ان کو مشکل میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ میرے ساتھ یہ افیئر ڈسکس کرنے کے بجائے وہ شلپا شیٹی کا افیئر, وہ فٹیمو آپ کا. بڑی باریک بینی سے نظر رکھنی پڑتی ہے. یہ چیز میں کہتا ہوں نا, اب آپ امریکنز اس پوائنٹ پہ آئے ہیں, یہ بڑی باریک بینی سے دیکھنے والا میٹر ہے. لیکن میں کس سے ڈسکس کروں؟ بائیڈن کو فون نہیں کرتا. ویسے آپ تو سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو کھنگالنا پڑتا ہے. کھنگالنا پڑتا ہے, وہی میں کہتا ہوں. دیکھیے نا یہ فیروز خان اور اقرا عزیز, کیا کیمسٹری ان کی, واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ خدا اور محبت کو ذرا دیکھیے کہ بالآخر فیروز خان کی بیوی بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی. کیا ہے نکولے, کیا ہے؟ آپ تشریف رکھیے. نہیں, کیوں تشریف رکھے؟ اس کو کھڑا رکھیں, اس کو بلکہ باہر نکالیں. وہ کیا بات کر رہا ہے؟ ایسے بیسیوں کر جائیں, جا کے بیٹھیں. اس کے بغیر زندگی نہیں ہے خان صاحب. کس کے بغیر زندگی؟ ڈرامہ زندگی کا آئینہ دار ہے. اس کو ڈرامے یاد آئے. پولیٹیکل ڈرامہ تمہیں نہیں نظر آ رہا جو ہو رہا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ خود ہی تو ڈرامے تجویز کرتے ہیں, اب پبلک دیکھتی ہے تو اب کیا کیا جائے. اور میں نے تو ارتغرل کا کہا تھا, جی جی, میں نے تو یونس امرے کا کہا تھا, میں نے تو بڑی چیز کہی. میں تو آپ کے ماضی کے ہیروز کا آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ان سے سیکھیں. ہاں سر, جب حال میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو بندہ ماضی میں جاتا ہے. F-16 رہنے دیتے ہیں, گھوڑے منگوا لیتے ہیں. نیو یارک دے رستے جو سمندر پیندا ہے, پانی تے نسن والے گھوڑے کتھوں منگاؤ گے؟ مجھے سکھا رہے ہو جس نے 22 سال جدوجہد کی ہے پھر اس جگہ پہ پہنچا ہے. میرے پاکستانیوں, ایک ایک گھوڑا اپنا لے لو, پٹرول مہنگا ہو گیا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہاں, کھریاں کو مت مفت لا کے دے گی. میں آپ کو ایک امید دینا چاہتا ہوں. آپ ایسے تو ساڈے کو لے گئے نہیں, امید ہی لو. جو قومیں اپنی تاریخ سے نہیں سیکھتی ان کے لیے سلیبس بدلنا پڑتا ہے. میں یہ سوچتا ہوں ہمارے پاس کیا نہیں ہے سوائے گولڈ میڈل کے 12 موسم, ڈزن, اور تو اور ہمارے پاس بڑا سمندر ہے. چھوٹا جہا جہاز وچ پھنس جاتا ہے. یہ افغانستان کے حالات دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے. ہم تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہیں, ہم تو ہمسائے ہیں. یہی تو کہتا ہوں. ہر وقت یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی حل تو نکالنا ہوگا. یہ بات ہے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کا حل تو نکالنا ہوگا. یہ آپ کو میڈیا پہ اٹھانی چاہیے وہاں کے بعد. ایسے کٹھن حالات میں کون بنائے گا فلم افغانستان کے معاملات پہ؟ یہی بات ہے. عامر خان کو 2 طلاق ہو گئی ہے. کیا چیز ہے یہ؟ سر تسی یہ گل کیوں سن رہے جے؟ یہ ایورنو اسٹوڈیو دا فائٹر ہے, فلمہ بند ہو گیا, باہر انہیں دال چول لائے نے. اور تجھے اور کوئی کام نہیں ہے, اس کو صرف فلموں کی ٹینشن. عامر خان کدھر سے آ گیا؟ نکل ادھر سے. میں کہا نکل ادھر سے. پتہ نہیں کیا چیز ہے. سر چانے کہتے ہیں چور کو نہ پکڑے, چور کی استانی کو پکڑے. میں اتنی سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کس قسم کے آپ اٹھا کے لے آتی ہیں بندے, بتاتی بھی نہیں ہے. میرا وقت نہیں ہے, سمجھاؤ اس کو. یہ قومی وقت ہے سر. اور میں اس قسم کا کوئی بھی بندہ ایڈونچر افورڈ نہیں کر سکتا. اس طرح تو سر پوری کیبنٹ خالی ہو جائے. میں ایسے کیبنٹ خالی ہونے کی بات نہیں ہے. میں آپ کے خلاف دے رہا ہوں. آپ کے لیے اس کو کیا ہوا ہے؟ اور سر ان کی شفٹ چینج ہو گئی ہے. شفٹ چینج ہوئی ہے, شکل چینج ہوئی ہے. اچھا مجھے ویسے انتظار نہیں ہے کسی کال کا, لیکن وجہ کیا ہوئی ہے؟ امریکہ کیوں اتنی نیگلیجنس دکھا رہا ہے؟ سر میں نے ریسرچ کی ہے. دراصل آج کل بارشیں ہو رہی ہیں جس وجہ سے ڈی پی او میں پانی آ گیا ہے. کس میں؟ ڈی پی او میں سر پانی آ گیا ہے. تو فون کے ساتھ لگتی ہے. مجھے بھی پتا ہے. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو سوال میں پوچھ رہا ہوں؟ تو ہمارے نیٹ ورک نہیں آ رہے نا. میں کہہ رہا ہوں امریکہ سے فون کیوں نہیں آ رہا, وہ نیگلیجنس کیوں دکھا رہا ہے؟ وہ کال کرتے ہیں تو آگے سے آپ کا نمبر ملاتے ہیں تو ٹو ٹو آتی ہے. ہاں سر رانگ کالز آ رہی ہیں. سویرے میں نے بھی کال آئی ہے, یار 2 چڑھ گئے تھے مکھن کڑھائی پجوا دے. کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ سر ہو جاتا ہے بارشوں میں, ہمارا ٹیلی فون کا نظام ہی کچھ اس طرح کا. جی سر
ادھر سے آ رہی ہے کال لیکن یہاں کی بارشوں کی وجہ سے نہیں آ رہا. نیٹ ورک نہیں مل سفر رہا. دور ہے نا, راہ چ گلاں بھیج جاندیاں نے. ان کا کہنے کا مقصد ہے ڈیپیاں نو وچ پانی 2-4 دھوپاں لگنگیاں, پانی چکے گا پھر کال آئے گی. مجھے میرا خیال ہے فواد سے مشورہ کرنا چاہیے, سمجھدار آدمی ہے. فون ملاؤ. سر صبح بھی بارش ہوئی ہے, انہاں دی آواز بھاری ہے, کتے تار تو انہاں دیاں بھی گلاں ڈگنا گئیاں. میں فواد کو بھی جانتا ہوں, اس کی ڈیپیاں بھی ٹھیک ہیں. ملاؤ فون. فواد صاحب لائن پہ جی. لاؤڈر کر یار, میں بھی سنوں. جی. اور چھوڑیں خان صاحب اس بڈھے کھوسٹ کو, اس کی باتیں سن کے آپ نے کیا کرنا. تجھے کیسے پتا فواد؟ ابھی تو میں نے تم سے پوچھا ہی کچھ نہیں ہے. تو خان صاحب مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ موحد یوسف اس ہر طرف کہتا پھر رہا ہے خان صاحب کو تڑفنی لگی ہوئی ہے, تڑفنی لگی ہوئی ہے. موحد کدھر ہے؟ دوسرے فون پہ موحد. اچھا نہیں, وہ خراب ہے سر. وہ نہیں, وہ بہت پتلا, اس کو فون نہیں کر. اس نے وال اسٹریٹ جرنل میں انٹرویو دی ہے, آپ کے سارے امیج کی پھیتی پھیتی کر دی ہے. کیا مطلب؟ آپ جائیں ولادیمیر میر پوٹن کے پاس, ایک تو پچھلے 50 سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ینگ کا ینگ ہے. جب آپ اس کو ملیں گے تو ایک تو بائیڈن انسیکیور ہو جائے گا, دوسرا وہ یہ سمجھے گا کہ آپ شاید اس سے جوانی کے نسخے لینے کے لیے گئے. تو آپ ون ون پوزیشن میں ہوں گے. دیکھیں یہ میں سائنٹیفک انالیسز لگا رہا ہوں. بائیڈن نے بھاگے آنا ہے آپ کے پاس جوانی کا نسخہ لینے کے لیے, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. نسخہ لین انہوں نے کی حکمت شروع کر دی. بائیڈن یہ کیوں سوچے گا؟ وہ خان صاحب بائیڈن کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپنی کمپین کر رہے تھے تو الیکشن میں لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ بیچارہ پتہ نہیں اپنا ٹنور بھی کر سکے. میرے منہ میں خاک لیکن عمر کا تقاضا. نہیں, وہ میں بھی دیکھتا ہوں اکثر وہ دوڑتا ہوا اپنا آپ دکھاتا ہے کہ میں بڑا فٹ ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اب بائیڈن فٹ نہیں رہا بالکل. تسی مکہ کھا کے دیکھے ہے. اچھا اب یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک کام کریں, آپ ڈالر کی جگہ روپے کے ساتھ یوان کو پیک کر لیں. جب ان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچتا ہے نا تو پھر یہ بھاگے چلے آتے ہیں. خان صاحب نہیں تو فواد, اس سے ہمارے معاشی حالات ٹھیک رہیں گے. یورپین ممالک اس پہ کیا ری ایکٹ کریں گے؟ اب ایف اے ٹی ایف کا کیا ہوگا؟ اب بڑے کوشچنز ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ اچھا یہ سب کچھ اگر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا تھا تو آپ مجھے فائنانس منسٹر لگا لیتے. تو میں تو بنا دیں سر, خزانہ خالی ہے کوئی. اچھا ہاں, یہ بھی اچھی بات ہے ویسے. اب فواد اگر تمہیں فائنانس منسٹر بناؤں, لیکن نہیں فرسٹر بنانے کے لیے تو تمہیں کوئی غلطی کرنی پڑے گی نا. میں غلطی پہ ہی چینج کرتا ہوں پورٹ فولیو. چلو اینی ویز کوئی بات نہیں سر, غلطیاں تو سرزد ہوتی ہیں, آپ کی نظر نہیں پڑ رہی. ہوش میں, اس سے تو بات کرنی فضول ہے. کس نے لگایا اس کو انفارمیشن؟ سر آپ ہی نے لگایا ہے. پتا ہے مجھے, میں نہیں لگایا. اچھا یہ بائیڈن پہ آپ نے کوئی ریسرچ بھی کی ہے؟ جی سر کی ہے. اسے کوئی مسئلہ ہے؟ سر جوڑوں کا درد ہے اس کو, اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, جوڑ ہو کے چلتا ہے وہ. ان سے میرا کیا لینا دینا؟ مجھے بتاؤ اس کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے؟ آپ نے ریسرچ کیا اس کے اوپر؟ جی سر. کیا ریسرچ کیا آپ نے؟ جوڑوں کا مسئلہ ہے, کونیوں میں مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے اس کو, کوئی مینٹلی فٹ ہے؟ ایتھے آوے اکاڑے ساڈے بابا ایک ایسا دم کردا ہے فٹ ہو کے جائے. سر اس کو دماغی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو گندے مطلب اچھے اچھے خیالات نہیں آتے. یہ ان کا دماغی مسئلہ نہیں, سماجی مسئلہ ہے. سر وہی گل, اسے بابے کو پانی چ پھوک مروا کے بھیجو, وہ سر تے پا کے پانی ٹنڈ کرواوے, سیٹ ہو جائے گا. میں تو کہنا ٹھیک ہو جائے پھر ہی تو کال آئے گی نا. وہ ٹھیک ہے, وہ فون تو کر سکتا ہے, فون کیوں نہیں کر رہا وہ؟ سر سچی بات بتاؤں تو پہلے تم جھوٹ بول رہی تھی اتنی دیر سے. سر بات پتہ کیا ہے, اب ان کو فون نمبر نہیں یاد رہتے. سر آپ فکر نہ کریں, اپنا فون اور اپنا خون جہاں بھی ہوگا ایک دن بولے گا ضرور. ہاں صاحب وہی گل ہوگی نا, کالی ڈوری چ اونٹ دی ہڈی دے گٹ تے بھیجو, بننے گا, شاداش ٹھیک ہو جائے گی, فون کر دے گا. 6 مہینے ہو گئے, وہ یہ کہہ رہا ہے رائٹ ٹائم ہوگا میں فون کروں گا. کون سا رائٹ ٹائم ہوگا جب وہ فون کرے گا؟ سر ابھی رائٹ ٹائم نہیں ہے, ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, تھوڑا سا انتظار ہو کیجیے. مون سون کے بعد کال کر لے گا. مون سون, اوہ آپ تو اپنا منہ بند رکھیں پلیز. ویسے آپ کو ان کے فون کا شدت سے انتظار کیوں ہے؟
افغانستان میں امن کا پوچھنا ہے اور میں نے اس سے اوجڑی بنانے کے طریقے ڈسکس کرنے. سر اوجری دا پتہ نہیں, آلو میتھی ایسی بناوندا ہے نا. آئے ہائے, او نہیں جی, جو وارڈن نہیں بناسی ہیں. اور اس کی بات کر رہا ہوں. سر یہ امریکنز کا ذہنی مسئلہ تب تک نہیں حل ہوگا جب تک ان کے وائٹ ہاؤس میں کوئی این سے صدر نہ آ جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں, آپ جانتی ہیں میں 92 کا ورلڈ کپ کیوں جیتا تھا؟ نہیں سر. کیونکہ فائنل میں بھی این بوتھم تھا. وہ آئین تھا سر, یہ این عیش و عشرت والا. اور واہ کڑیے تو این دی کی گل کیتی ہے. این نے زیر کیے بڑے بڑے کٹے, کراچی سے کشمیر تک چک دیے پھٹے, چھا گئے عمران اور عبدالقیوم, پھر بھی نہ آیا جو بائیڈن کا فون. واہ 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 واہ. واہ نہیں, بڑی افسوس کی بات ہے, بول نہیں آ رہا. جو بائیڈن والی مشکل کا حل کیا ہے؟ سر سیدھا سا حل ہے, جو بائیڈن کی جگہ اس کا نام آپ خود ہی آن بائیڈن رکھ لیں, این سے تو شروع ہوگا. مائنڈ یور اون بزنس پلیز. خان صاحب, ہم آپ کی غلامی میں آ گئے. السلام علیکم. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہاں پاکستان بلوا لیا. ہے کون؟ سر بڑے ہی معمولی سے جرم میں یہ 8 سال سے عرب میں قید تھے. آپ نے یہ جو پاکستانیوں کے لیے آواز بلند کی, جی یہ اسی سلسلے میں رہا ہوئے اور پاکستان واپس ہے. مبارک ہو آپ کو, بہت بہت. بہت شکریہ. سر ان کے واپس آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئی ہیں. سر انہاں دی ماں تانوں چوڑیاں چک چک دعاواں دے رہی ہے. ان کے آنے سے میری ماما کی زندگی میں ایک بار پھر بحال آ گئی ہے. سر 8 سال اس نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں, یہ آپ کی مہربانی ہے کہ اسے رہائی دلائی. آپ نے کہا کہ آپ کی ماما کی زندگی میں بہار کیسے آ گئی؟ میری یتیمی ختم ہو گئی. آپ کی یتیمی ختم یعنی ماما نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں, ہاں میں جب چھوٹا سا تھا نا, جی جی, تو ان کی ہمارے گھر میں فوٹو لگی ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے جوان ہو کے اپنی ماما سے پوچھا, ماما یہ کون ہے؟ اچھا اچھا. تو پھر انہوں نے مسکرا کر ہلکا سا پلو ڈانٹ میں لے کر کہا, یہ تمہارے پاپا ہے. اچھا اچھا, آپ ان کی اولاد ہیں؟ ہاں سر یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں کامران. اچھا. سر یہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں کامران. سر میری تے خالہ دے بیٹے نے کامران. میری پھپھو کے بیٹے ہیں کامران. سر یہ کامران میرے ابو ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. نہیں یہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ یہاں مجھے بیہوش کرنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں خان صاحب, جو کام آپ نے کر دیا ہے وہ میں قیامت تک نہیں بھول سکتا. میرے پاکستانیوں, پاکستان سے باہر اگر آپ کے اوپر آنچ بھی آئے گی تو میرا دل دکھے گا. آپ کی خاطر مجھے آخری کامران بھی پکڑ کے لانا پڑا, میں لے کے آؤں. سر جب میں ایئرپورٹ پہ اترا, اپنی مٹی کی محبت میں نے ایک بیگ اٹھا لیا. اچھا. ارے وہ بڑا رکت آمیز منظر ہوتا ہے, آنسو بھی نکلے ہوں گے بہت زیادہ آپ کو. بس وہ بیگ لے کے میں نکلا جی. اور راستہ بھٹکتے بھٹکتے سر یہاں تک پہنچ گیا ہوں. اب سر پولیس جو ہے وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. جی ہاں, پولیس پیچھے لگی ہوئی ہے؟ جی بالکل میرے پیچھے لگی ہے سر. کیوں؟ کیونکہ سر وہ بیگ میں نے چوری کیا تھا. اور تو نے یہاں آ کے پھر چوری شروع کر دی؟ سر آپ کو تو پتا ہے کہ چوری کی عادت ایک دم نہیں جاتی. پکڑو اس کو, میں اندر کرواؤں گا. میں پکڑتا ہوں سر. پھر ابو کے ساتھ ماما کو بھی اندر کرا دے, انہوں نے بھی بڑی جدائی کاٹ لی ہے.